اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قانون شریعت کے بارے میں باتیں سماعت کر رہے تھے، آج بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے، بہت ہی اہم باتیں ہیں قبر کے حوالے سے، منکر اور نکیر کے حوالے سے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ قبر کا دبانا، یعنی جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے۔ قبر کیا کرتی؟ دباتی ہے مردے کو۔ لیکن مسلمان اور کافر، مومن اور کافر کو ایک جیسا نہیں دباتی، دبانے کے اندر امتیاز ہے۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے۔ مومن کو اس طرح جیسے ماں اپنے بچے کو کتنے پیار سے دباتی ہے، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، لیکن کافر کو اس کے برعکس دباتی ہے کہ پسلیاں جو ہے نا جسم کی آپس کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد جب عوام جاتی ہے قبر سے اپنے گھروں کی طرف لوٹتی، تو مردہ ان لوٹنے والوں کے قبر پر جو آئے تھے، جو لوٹنے والے ہیں، جو اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ مردے کی جو سماعت ہے مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے، مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے کانوں کی سماعت۔ منکر اور نکیر کے حوالے سے، بعض کو منکر پڑھتے ہیں، منکر نہیں ہے، کاف کے نیچے زیر نہیں ہے، بلکہ منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوالات کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن کے اندر سوال ہوتا ہے نا، منکر نکیر یہ کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں، تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ آئیے، اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، کہ یعنی جب زمین کے اندر قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے، عوام لوٹتی ہے اپنے بنوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈرونی ہوتی ہے، یعنی یہ فرشتے جو دو آتے ہیں منکر نکیر، ان کی شکل بہت ڈرونی ہوتی ہے۔ ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ آگ کی طرح، جیسے آگ جو ہوتی ہے نا، آگ کا جو رنگ ہوتا ہے، ایسے ان کی آنکھوں سے اس طرح کی لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈرونے بال سر سے پاؤں تک، یعنی بال اتنے اتنے لمبے ہیں کہ سر سے پاؤں تک، ٹھیک ہے، اتنے اتنے لمبے، اور دانت بڑے بڑے جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے مردے کو جھنجھوڑتے ہیں، یعنی پکڑ کر ایک سختی کے ساتھ ایسے ہلاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑ کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں۔ جب یہ سوال کرتے ہیں تو بہت سختی کے ساتھ کڑی آواز سے۔ پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے۔ دوسرا، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال کرتے ہیں، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، یہ نہیں کہ اب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نہ زندگی کے اندر ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ۔ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ عز و جل کے رسول ہے۔
اللہ عز و جل کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا کپڑا پہناؤ، اس کا لباس بھی جنتی کر دو، اس کا بچھونا بھی جنتی کر دو، اور جنت کا دروازہ کھول دو، یعنی قبر کے اندر جنت کی طرف سے اس میں وہ مبارک ہوا اور وہ نظارے اس کو قبر میں ملتے رہے۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی اور چمکیلی کر دی جائے گی، چمکیلی کر دی جائے گی۔ فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے، یعنی دولہا جو ہوتا ہے نہ اس کو کوئی فکر، نہ کوئی غم، نہ لینی نہ دینی، تو وہ بڑے آرام اور سکون سے دولہا سوتا ہے۔ تو فرشتے کہتا ہے ایسے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمان کے لیے ہوگا، گنہگار کے لیے نہیں ہوگا، کہ جنت کی ہوائیں بھی آئیں، وہ نظارے بھی ملے، جنتی بچھونا بھی ہو، جنتی لباس بھی پہنایا جائے، اور فرشتے کہیں دولہے کی طرح سو جا۔ یہ کافر کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ مسلمان کے لیے ہوگا۔ گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانہ تک، یعنی یہ وہ ہے کہ جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے مسلمان لیکن گناہ گار تھا، تو گناہوں کی وجہ سے ان کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرانا پڑے گا۔ آخر کار مسلمان ایمان پر مرنے والا جتنا مرضی گنہگار، آخر وہ جنت کے اندر جائے گا۔ پھر بزرگوں کی شفاعت یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، پھر چین ہی چین ہوگا۔ اگر مردہ کافر ہے تو یہ سوال کا جواب نہ دے سکے۔ فرشتہ 3 سوال پوچھے گا، اگر مردہ مرنے والا کافر ہے تو وہ اس کا جواب نہ دے سکے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ کافر کہے گا ہاں 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 لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، نہ مجھے رب کے بارے میں علم ہے، نہ مجھے دین کے بارے میں علم ہے، نہ مجھے یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علم ہے۔ وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا ہے۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کہنے والا جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا کپڑا پہناؤ، جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ یعنی ان کی 3 جو مسلمان کو ملتی ہے نعمتیں، جنت کا بچھونا، جنت کے کپڑے اور جنت کی طرف سے خوشبوئیں، لیکن اس کو کیا؟ جہنم کا بچھونا، جہنم کا لباس اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کی گرمی اور لفٹ پہنچے گی، یعنی گرمی، جہنم کی جو گرمی اس کو آگ کے اندر ملے گی۔ اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارتے رہیں گے، سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ تو یہ کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں ہے۔ مومن کو آرام ہی آرام ہے، چین ہی چین۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت اور دنیا سے جاتے ہوئے ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ ایمان پر ہمیں موت عطا فرمائے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں میں اللہ تعالی ہمیں بھی شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔